السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم۔ اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا، اللهم آتني نورا، آمين يا رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم سورۃ الکوثر کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الکوثر کی 3 آیات ہیں قرآن مجید کی بیشتر 2 صورتوں کی طرح، سورۃ العصر اور سورۃ النصر۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن کی ٹوٹل 3 آیات ہیں، لیکن سورۃ الکوثر کی آیات الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے سب سے کم ہے، سب سے مختصر اور چھوٹی صورت ہے۔ اس کے موضوع کی طرف آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوگا اس صورت میں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے سورہ الم نشرح میں پڑھا تھا۔ جیسے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور آپ پر انعامات کا بیان تھا، بالکل سیم اسی طرح اس صورت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الماعون پڑھ چکے ہیں، جو اس سے پچھلی ہی صورت ہے۔ اس سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو آپ کو یاد ہی ہوگا، سورۃ الماعون میں ہم نے پڑھا تھا کہ عرب کس طرح کی اخلاقی پستی کا شکار تھے، تو اسی کا اپوزٹ ہم اس صورت میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنا بلند مقام اور رتبہ دیا۔ اور ان دونوں صورتوں کے بعد اگلی صورت ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے، اور اس سے اگر موازنہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بالکل ٹوٹل 100% الگ الگ کر دیں گے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، یعنی بالکل اس کے درمیان ایک سیدھی سیدھی حق اور باطل کے درمیان لائن کھینچ دی جائے گی۔ سورۃ الماعون میں باطل واضح کر دیا گیا، باطل کا کیا اخلاق ہے۔ سورۃ الکوثر میں حق کو واضح کر دیا گیا کہ حق کا کیا کردار ہے، اور سورۃ الکافرون میں دونوں کو بالکل الگ الگ بیان کر دیا گیا۔ اب اس صورت کے نزول کی طرف آتے ہیں تو بیشتر علماء نے اس صورت کو مکی ہی کہا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ البتہ صحیح مسلم کی ایک روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ صورت مدنی ہے۔ البتہ یہ ایک مائنورٹی کی رائے، اوپینین ضرور موجود ہے، لیکن بیشتر علماء نے اجماع اسی پر کیا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اور اس صورت کا پس منظر کیا ہے؟
مکہ میں پیدا ہونے والے حالات و واقعات کہ مسلمانوں کو کس کس طریقے سے تنگ کیا گیا، اور ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تنگ کیا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، نعوذ باللہ ہر طرح کی حد آپ کے ساتھ بھی کراس کی گئی، یہاں تک کہ ان دی اینڈ آپ کے قتل کی منصوبہ بندی بھی کی گئی۔ اسی تمام سچویشنز میں، تمام پروسیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولادیں ہوئیں۔ 4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اینڈ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، اور وہ تھے قاسم اور دوسرے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کچھ علماء کے مطابق طاہر یا طیب وہ تیسرے صاحبزادے تھے، لیکن زیادہ تر علماء کے مطابق یہ دونوں نام عبداللہ کے ہی تھے، یعنی عبداللہ کے ہی نک نیمز تھے طاہر اور طیب بھی۔ تو میجر رائے کیا ہے، میجورٹی کی رائے، اجماع کس بات پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے 4 صاحبزادیاں تھیں اور 2 صاحبزادے تھے، اور ایک صاحبزادے جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو مکہ کے حالات و واقعات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا تو عاص بن وائل جو کہ دشمنان اسلام میں سے تھا، اس نے اس وقت یہ کہنا مشہور کر دیا، اور جیسے پہلے بھی یہ مذاق اڑاتے تھے، ہم ڈیفرنٹ صورتوں میں ہم نے پڑھا، مجنون کہتے، شاعر کہتے، کاہن کہتے، یا جھوٹا کہتے، یا اور کوئی الزامات لگاتے، تو یہاں پر بھی انہوں نے اسی اپنی روایت کو کنٹینیو رکھا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، الزام تک لگانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد تو ابتر ہو گیا، یعنی اس کے تو نسل ہی ختم ہو گئی، اس کے تو بیٹا ہی چلا گیا، اب تو اس کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں رہے گا۔ اور جب یہ لوگ اکٹھے دارالندوہ میں اپنی محفل جما کے بیٹھتے تو یہ لوگ باتیں کرتے کہ جی ہمیں محمد کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو تحریک چلے گی نہیں، وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے تو نعوذ باللہ بیٹے ہی نہیں رہے۔ تو یہ ایک واقعہ آتا ہے، اس کے علاوہ جو واقعہ ہم سب بچپن سے سنتے جا رہے ہیں ابو لہب کا واقعہ، اور وہ حضرت عبداللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی، کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس نے شور مچانا شروع کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی تو ابو لہب کا گھر بیسکلی آپ کے پڑوس میں تھا، دیوار ملتی تھی، تو اس کو جب پتہ چلا، پڑوس کی خبر ظاہر ہے فوراً پہنچ جاتی ہے، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے اسی وقت خوشیاں منانا شروع کر دیں اور گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد ابتر ہو گیا، محمد ابتر ہو گیا، اس کا بیٹا مر گیا، اس کی تو اب نسل ہی نہیں چلے گی، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ ابو لہب کے نام سے بھی یہ واقعہ آتا ہے، اور عاص بن وائل کے نام سے بھی، اور کچھ اور دشمنان اسلام کے نام سے بھی بیسکلی یہ واقعہ آتا ہے۔ مطلب یہ کہ اتنے زیادہ دکھ کے موقع پر جب دشمن بھی خاموش ہو جاتا ہے اور اس وقت تھوڑا سنبھل جاتا ہے کہ میں چلو تھوڑے عرصے کے لیے چپ رہوں، اس کے بعد ہم اپنا جو بھی سسٹم چل رہا ہے اس کو کنٹینیو کروں، اس کا بھی انہوں نے نہ لحاظ کیا نہ خیال کیا، بلکہ اس پر بھی ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا دشمنان اسلام کا کہ انہوں نے نمبر 1 خوشیاں منائیں، نمبر 2 آپ کی شان میں گستاخی کی، نمبر 3 غلط پیشن گوئیاں کی کہ نہ آپ کی نسل چلے گی اور نہ ہی آپ کی تحریک چلے گی، اور اللہ نے بالکل اس کے اپوزٹ کر کے دکھایا، ان کا نام و نشان نہیں رہا، الٹا ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، اور الٹا ان کا نام تک نہیں رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی چلی الحمدللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک بھی چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نسبی نسل ہی نہیں چلی اپنی بیٹی سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بڑی امت کا تحفہ بھی دیا گیا، ایسی کثیر امت جس میں جان نثار صحابہ تھے،
ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کتنے زیادہ منافقین تھے، منافق مسلمان تھے، جو کہ حضرت موسیٰ کی احکامات کو فوراً انکار کر دیتے تھے، انہوں نے جہاد تک پر انکار کر دیا۔ اور اس کے کمپیریزن میں جب ہم اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں جانتے ہیں تو کتنا رشک محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے محبت کرنے والے، جان قربان کرنے والے، جان نثار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے، بہترین امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان تک دینے کے لیے قربان ہیں۔ اور اب وہ مجھے حدیث یاد آ گئی ہے جو کہ میری پسندیدہ ترین حدیث ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں اپنے اخوان سے ملوں، اپنے بھائیوں سے، اخوان سے ملوں، تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو، میرے اخوان تو وہ ہیں جو کہ میرے بعد آئیں گے اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، اور ان کے ایمان کی یہ حالت ہوگی کہ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے اور میری خاطر اپنی جان، مال، تن، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے بےتاب ہوں گے، وہ میرے اخوان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو اپنا اخوان کہا، اپنا بھائی کہا۔ اخ کا پلورل اخوان ہوتا ہے، بھائی، زیادہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں بنائے، ان میں شامل کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف نصیب کرے۔ اور پہلی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہاں ہوگی؟ حوض کوثر پر، اور وہی حوض کوثر جس کا انشاءاللہ اس صورت میں تذکرہ آنے والا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے حوض کوثر کا ہماری امت سے کیا تعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حالانکہ یہ ایک ذاتی تحفہ تھا، ذاتی پرسنل گفٹ ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس سے جوڑا، اپنی امت کے ساتھ اس کو شیئر کیا، اور اس پر جمع ہونے والی روز محشر کے دن کثیر امت کی تعداد یہ بتا دے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ابتر نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل نہیں کٹی، ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا نام نہیں رہا یا آپ کی تحریک نہیں چلی، بلکہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوا، دشمنان اسلام کو دنیا میں بھی پتہ چل گیا اور آخرت میں بھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور پریڈکشنز کیا ہیں اکارڈنگ ٹو میجر ویب سائٹس اینڈ میجر جو بھی اکانومسٹ وغیرہ ہیں اور ریسرچرز ہیں کہ 2025 تک اسلام ول بی دا گریٹسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ، جس کو سب سے زیادہ فالو کیا جا رہا ہوگا وہ ریلیجن اسلام ہوگا۔ یہ تمام گفتگو سن کر آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ صورت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کتنی اہم ہے۔ صرف 3 آیتیں ہیں، مختصر آیتیں ہیں، لیکن اس کو سمجھنا اور پھر اس کو محسوس کرنا، اس کے ذریعے سے جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے اس کا احساس کرنا، اور اس صورت کے ایک ایک لفظ کو تفصیل سے سمجھنا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اور کتنا زیادہ سکون کا باعث ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم، اعطینا ہم نے عطا کیا آپ کو۔ یہ دھیان کیجیے گا، یہ کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، افعل کے وزن پہ، اعطینا کل کوثر، کیا عطا کی؟ الکوثر۔ الکوثر پہ اینڈ پہ آئیں گے، پہلے شروع کے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک ہم نے عطا کی، عطا کرنا کیا ہے؟ عربی میں عطا کرنے کا ورڈ عطا کس کے لیے آتا ہے؟ اس کا عمومی مطلب لیا جاتا ہے فراخ دلی سے بہت زیادہ کسی کو دینا، اور اس طرح دینا کہ اس کو کبھی بھی واپس نہ لینا۔ حب لنا آتا ہے تحفہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن عطا بھی تحفہ ہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اپنا فضل کسی کو دینا، اتنی زیادہ فراخ دلی سے دینا۔ اور یہاں پہ ماضی کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ عربی کی فصاحت و بلاغت یا عربی کی جو زبان ہے اس کا ایک اسلوب ہے کہ جو ماضی کا صیغہ جب استعمال کیا
کیا جاتا ہے تو وہ وعدے کی قطعیت کی دلیل دیتا ہے، یعنی اس کے پکے ہونے کی، اس کے کنفرم ہونے کی، 100% ہونے کی دلیل ہوتی ہے. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا دس از ڈن ڈیل، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہو ہی گیا. ماضی میں جو ہوئے ہوتے ہیں واقعات وہ ہو چکے ہوتے ہیں نا، ماضی کو کوئی بدل سکتا ہے. جیسے کل آپ فرض کریں اسکول گئے تھے تو اس کو کوئی بھی اب چینج نہیں کر سکتا، وہ 100% ٹروتھ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ہمیں اپنے پریزنٹ کا نہیں پتہ ہوتا اور فیوچر کا نہیں پتہ ہوتا. ماضی کیا ہے؟ ڈن ڈیل. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح یہ فیوچر پریڈکشن ہے، مستقبل کی پیشن گوئی ہے، لیکن آپ اس کو ڈن ڈیل سمجھیے، ایسے سمجھے کہ یہ ہو ہی گیا، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، کوئی شک و شبہ، کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں. اس اظہار کے لیے عربی میں ماضی کے صیغے کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. انا اعطینا کا، آپ کو عطا کی. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو اس آیت میں عطا کیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی طور پر عطا کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی طور پر اللہ کا فضل ہے، پرسنل گفٹ ہے یہ. اور دیا کیا جا رہا ہے؟ الکوثر. الکوثر کیا ہے؟ فعلا کے وزن پر ہے یہ. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا فعیل کا وزن کثیر کا، رحیم، کبیر، وہ بھی مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن کوثر فعلا کے وزن پر مزید مبالغہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. صرف مبالغہ ہی نہیں، اس میں کثرت پلس مبالغہ، اینڈ مبالغہ بھی ایسا جس کا کہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. وہ معنی آتا ہے الکوثر کے اندر. اور الکوثر اٹ سیلف ہی ورڈ ہی کثیر سے نکلا ہوا ہے، یعنی ہر طرح کی خیر، بھلائی، حسنات انتہائی کثرت سے، یہ اس کا معنی ہے. کوثر کا کیا معنی ہے؟ خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ بھلائیاں، خیر، حسنات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی گئیں. اب اس میں شامل کیا کیا ہے؟ ایک تو جو مشہور بات ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں وہ ہے حوض کوثر، ٹھیک ہے، جو کہ روز محشر نصیب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یعنی اللہ نے روز محشر آپ کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے. لیکن اس سے پہلے الکوثر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی خیر کثیر عطا کی، اللہ نے آپ کو قیامت کے دن بھی خیر کثیر عطا کی، اور جنت میں بھی آپ کے لیے خیر کثیر ہی خیر کثیر ہے. تو یہ تینوں معنی تمام علماء نے لیے ہیں، تمام تفاسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں. خصوصاً تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی، آلموسٹ 15 to 20 پوائنٹس انہوں نے لکھے ہیں، جس کو کہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور پھر اس کے بعد روز محشر اور پھر جنت کا بھی ذکر کریں گے، جو کہ الکوثر کے معنی میں شامل ہوگا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی بھلائی اور فضیلت دی گئی، اتنی بھلائی اور فضیلت دی گئی کہ آپ کا ذکر تا قیامت ہوتا رہے گا. ابھی بھی آپ گوگل کریں ہو از دا بیسٹ مین ان دا ہول ورلڈ، ہو یوز ٹو بی یا ہو واز، ہو از، ہو ول بی، کچھ بھی لکھ کے آپ سرچ کریں، ٹاپ آف دا لسٹ پہ کس کا نام آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مائیکل ہارٹ کی فیمس بک 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری، ان ورلڈ ہسٹری، پوری دنیا کی ہسٹری میں، وہ جب ہم نکالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ٹاپ پہ کس کا نام آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا چکر ہے، یہ کیا بات ہے کہ نان مسلمز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین نمبر 1 دنیا کا انسان مانتے ہیں. وہ چاہے کرسچنز ہوں وہ حضرت عیسیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دیتے ہیں، وہ چاہے جوز ہوں وہ حضرت موسیٰ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دیتے ہیں، چاہے وہ انہیں پروفٹ مانے نہ مانے، لیکن بیسٹ ہیومن بینگ اور ہر ایریا میں کامیاب سکسیسفل ضرور مانتے ہیں. ایسا کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے جو ہم اس صورت میں پڑھنے جا رہے، خیر کثیر. اللہ نے آپ کو دنیا میں ایسی خیر کثیر عطا کی کہ جس کا لوہا منوایا گیا، جس کو سب نے مانا، جس کو دشمنوں تک نے مانا. اور تفہیم القرآن کی اب ہم لسٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا خیر کثیر عطا فرمائی گئی. اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے آپ کا عظیم اخلاق،
آپ کا بلند اخلاق و کردار، آپ کی سچائی، ایمانت داری، دیانت داری، شجاعت، بہادری اور بھی جو اخلاق کے اندر تمام فضائل آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اپنے تمام ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اپنے امیجیٹ فیملی کے ساتھ، ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، اپنے کمپینینز کے ساتھ اور سارے پورے مدینہ کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ، کیونکہ آپ وہاں کے سردار تھے، ایز اے لیڈر مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ایز اے کنگ آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایز اے لیڈر ہی پورے عرب کے ساتھ، اہل عرب کے ساتھ، جب سارے کے سارے وفد آنا شروع ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب آخری غزوات ہوئے ہیں، غزوہ حنین ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیو مسلمز میں زیادہ سے زیادہ مال غنیمت بانٹ دیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ واقعی اس شخص کو کوئی لالچ نہیں ہے، یہ واقعی سچا نبی ہے، اس کا اتنا بلند اخلاق ہے کہ یہ دولت کے لیے سارا کچھ نہیں کر رہا، یہ اصل میں نبی ہے۔ انہوں نے بھی، جو کہ اس وقت فتح مکہ کے بعد انہوں نے مسلمان ہونا ہی تھا، وہ ہو گئے تمام مسلمان، اور آہستہ آہستہ ایمان بھی ان کے دل میں داخل ہوتا گیا اور وہ اچھے مسلمان بنتے گئے، لیکن اس وقت جب ان کا ایمان کمزور تھا تب بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی، اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں نبوت 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور اس 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق و کردار سے سب واقف تھے، اور آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تو ایسا انسان، ایسا خوبصورت بہترین انسان، تو وہ پھر ٹاپ آف دا لسٹ پہ ہی آئے گا نا ان موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان دا ورلڈ ہسٹری میں۔ اور ورلڈ ہسٹری میں یاد رکھیے گا کہ کون کون گزر چکے ہیں، جن کو بیسکلی جنہوں نے دنیا میں وکٹریز حاصل کی لیکن اتنے اخلاقی طور پر اچھے نہیں سمجھے جاتے، جیسے ہٹلر ہے، نپولین ہے، پھر اور بہت سارے، یعنی اگر ہم فیمس پرسنالٹیز کو نکالنے لگیں تب تو ہمارے نام جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوں گے، لیکن اور جیسے نیوٹن ہے اور آئنسٹائن ہے، ان سب کے اسٹیفن ہاکنگ ہے، ان سب کے جو نام ہیں، ایون سائنٹسٹ کے بھی نام ان لسٹ میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان سب کو کینسل آؤٹ کر کے ٹاپ پہ کون آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو کیا عطا کی؟ خیر کثیر عطا کی، ہر طرح کی خیر کثیر، اور کیا پتہ چلا ہمیں؟ آپ کا نام گرامی ہمیشہ برقرار رہا، اس وقت سے لے کے آج تک، اور آگے ہمیشہ برقرار رہے گا۔ یعنی آپ کی شہرت کا ریزن کیا بنا؟ آپ کی خیر کثیر۔ یہ تھا ہمارا پہلا پوائنٹ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید اللہ نے کیا خیر دی؟ آپ کو نبوت و رسالت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین نظام توحید دیا، پھر آپ کو متوازن دنیا اور آخرت سے لگاؤ دیا، یعنی دنیا اور آخرت میں توازن دیا، اور امت وسط کا لیڈر بنایا۔ امت وسط وہی ہے نا جو کہ دنیا اور آخرت میں توازن رکھے گی، اور اس کے بعد اجتماعی نظام عدل دیا، صرف یہی نہیں کہ پرسنل انفرادی عبادت کیسے کرنی ہے، بلکہ اجتماعی نظام عدل دیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عرب پر نافذ کر کے دکھایا، اور آپ نے ایسے صحابہ تیار کر کے چھوڑے جنہوں نے آگے پھر پوری دنیا پر نافذ کر کے دکھایا، اور میجورٹی آف دا ورلڈ اس وقت مسلم کنٹریز میں جو کہ شامل ہوا، فتح ہو چکا تھا، اس کے اوپر یہ نظام قائم ہوا، اور بندوق کے اس پہ نہیں ہوا، بندوق کے زور پہ نہیں ہوا۔ اگر تلوار کے زور پہ ہوا ہوتا نا تو سارے کے سارے مسلمان نہ ہوتے، ٹھیک ہے، وہ سارے واپس اپنے ریلیجنز پہ جا چکے ہوتے اگر ان کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہوتی، یا ان کی لینڈ کو، ان کے ملک کو، ان کی جگہوں کو زبردستی لیا گیا ہوتا۔ اسلام کبھی بھی، اللہ نے قرآن میں ہی منع کر دیا کہ اسلام جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تلوار کی بلبوتے پہ دین نافذ کیا گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، تلوار کو استعمال کیا گیا لینڈز ایکوائر کرنے کے لیے، وکٹریز کے لیے، لیکن اس کی مزید ڈیٹیلز ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ اب ہم جب غزوات کی صورتوں میں جائیں گے نا تب انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن جہاں پر اتنا ہی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بچپن سے بٹھا دیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ
دین میں کوئی زبردستی داخل ہو ہی نہیں سکتا. جس نے اسلام قبول کیا اپنی خوشی اور مرضی سے کیا, اور الٹیمیٹلی اتنا زیادہ اسلامک لینڈز بڑھتے چلے گئے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید خیر کثیر کیا عطا کی گئی. آپ کو جانثار صحابہ دیے گئے جو کہ ہم نے پڑھ لیا آلریڈی. آپ کے لیے جان مال تن دھن سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہمیشہ رہتے تھے. ہجرت کے موقع پر اتنے امیر صحابہ تھے, سارا کچھ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے, اور مدینہ جا کے بس کے خالی ہاتھ مفلسانہ زندگی گزاری اور غزوات میں پارٹیسپیٹ کیا, اور اسلام کی خاطر اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا, مکمل طور پہ قربان کر دیا. اور اس کے بعد کثیر امت, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی کثیر امت پر قیامت کے دن فخر کروں گا, اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی. اور معراج کے واقعے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے. یہ تمام معراج کی جہاں پہ حدیث مینشنڈ ہے نا, ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ آپ میرے بعد آئے اور آپ جوان ہیں, اور آپ کی امت مجھ سے زیادہ ہوگی. حضرت موسیٰ کی جب وفات ہوئی ہے تو آلموسٹ 130 ایئرز ان کی ایج تھی, 130 سال. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو 63 ایئرز, کم عمر لیکن کثیر امت. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفع ذکر دیا, جو ہم سورۃ العلم نشرح میں پڑھتے ہیں آلریڈی. آپ کو یاد ہوگا سورہ علم نشرح میں ہم نے 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے تحفے دیے ان کے بارے میں پڑھا تھا. انہی میں سے ایک تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں نہیں ہوتا, پوری زمین پر ہر وقت کسی نہ کسی کونے میں اذان ہو رہی ہوتی ہے. سورج جہاں سے نکلنا شروع کرتا ہے پھر غروب ہوتا ہے, پوری دنیا ایک چکر لگاتی ہے, اس پورے چکر میں 5 اذانیں دنیا کے ہر کونے میں کبھی نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی وقت ایسا نہیں آتا جب کہ دنیا کے کسی کونے میں اذان نہ ہو رہی ہو, اذان رک جائے. اور اذان میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جوڑ دیا. پھر ہم کلمہ شہادت میں جو بھی اسلام قبول کرے گا وہ اللہ کا نام لے گا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے گا. پھر نماز میں ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے اتحیات کے بعد درود پاک پڑھتا ہے, اور درود اتحیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یاد کرتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, اور پھر درود پاک میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ہر نماز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. پھر ہر وقت قرآن پڑھتے ہوئے ہم یاد کرتے ہیں. پھر کتنی مجالس, کتنے دروس, کتنے حلقات ہو رہے ہوتے ہیں جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری کا دورہ ہو رہا ہوتا ہے, صحیح مسلم کا دورہ ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے واٹس ایپس پر احادیث فارورڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. البتہ احادیث کو چیک کر کے فارورڈ کرنا چاہیے کہ وہ صحیح بھی ہیں, مستند ذرائع سے پتہ کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر غلط بات باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ہمیں کیئرفل ضرور رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, غلط بات نہیں فیمس کر دینی چاہیے یہ سوچ کے کہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو پتہ ہو مستند ذرائع کون سے ہیں, میں اس سے علم لوں, ہر جگہ سے بغیر تصدیق کیے فارورڈ نہ کروں. اس کے بعد کتنی جگہیں ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت المبارک ہر وقت پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, اور اس میں سے لیسنز لیے جا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, اور نعتوں کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو کہ شرکیہ نہ ہوں, ٹھیک ہے, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مقام اور مرتبے اور عظمت اور عزت کی بنیاد پر اس پہ تعریف ہونی چاہیے. اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دختری اولاد سے نوازا. آپ کی نسبی اولاد آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی, اور جو کہ خاندان سادات, سیدوں کا خاندان کہلایا, سرداروں کا خاندان, اور ابھی بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں. اور دشمنوں کا کیا بنا, ان کے چاہے ان کی نسلیں تھیں لیکن ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں, ان کا نام لیا بھی
تب جاتا ہے جب ہم نے انہیں برا بھلا کہنا ہو اور ان کے نیگیٹو کریکٹر کو ہائی لائٹ کرنا ہو، جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عزت دی کہ آپ کا خاندان ہم پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ایون ان سے ریلیٹڈ بھی ان کی بھی جو اولادیں ہوئیں، ان کے بھی جو خاندان ہوئے، وہ بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہی سے مشہور ہوئے اور انہوں نے اتنی عزت پائی۔ جیسے ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں، ان کی عزت اتنی عزت کرتے ہیں، ان کو حبر الامہ کہتے ہیں۔ پھر ان کے آگے سٹوڈنٹس ہیں، قتادہ ہیں، مجاہد ہیں، اور بھی بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں رحمہ اللہ۔ پھر امام ابو حنیفہ ہے رحمہ اللہ۔ یعنی سٹوڈنٹس پر سٹوڈنٹس، کن کے ہیں یہ سٹوڈنٹس؟ یہ صحابہ کے سٹوڈنٹس ہیں نا، تابعین، پھر تبع تابعین، اور ان میں انہی دونوں جنریشنز میں صحابہ کی اولادیں بھی ہیں۔ یہ سب کیوں خیر القرون ہیں، بہترین بستیاں، بہترین امتیں، یہ کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ہی۔ اور پھر مزید تفہیم القرآن میں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید جیسی کتاب جو دی گئی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ آپ کے لیے خیر کثیر ہے۔ اس کے بعد جیسے ہم نے صحابہ کے بارے میں پڑھ لیا، اور صحابہ کو ہم معنوی اولاد بھی آپ کی کہہ سکتے ہیں۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے والد کی طرح ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی متبعین ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، پوری کی پوری امت آپ کی، وہ تمام کیا ہے؟ وہ آپ کی معنوی اولاد کی طرح ہی ہے۔ صحابہ بھی اور اس کے بعد آنے والی جتنی بھی جنریشنز ہیں، تمام مسلمان۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے کتنی جگہ قرآن مجید میں اپنی اطاعت اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ساتھ ہی حکم دیا، ساتھ ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا رسول کی اطاعت کو۔ کہنا ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ نے اس کی تشریح میں، اس کی تفصیل میں شامل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو، اطاعت کو، فرما برداری کو۔ تو ہم اگر رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، آپ کی سنت کو فالو نہیں کرتے، آپ کی احادیث کو نہیں مانتے، تو ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے۔ جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بار بار ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، تو اس سے زیادہ خیر کثیر پھر کیا ہوگی؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شانگ ہے، CHANG، چائنیز نیم، وہ سب سے زیادہ رکھا جانے والا ہے، کیونکہ اس کے جو سپیلنگز ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے۔ محمد کے 8 ویریشنز ہیں، ڈفرینٹ سپیلنگز ہیں۔ MU بھی لکھا جاتا ہے، MO بھی لکھا جاتا ہے، پھر ڈبل M، پھر سنگل M، پھر ٹرکش پیپل جو وہ محمد لکھتے ہیں محمد کو۔ اس طرح ڈفرینٹ ویریشنز کو اگر ملایا جائے تو سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، محمد ہی ہے۔ آپ اس کو چاہے گوگل پہ سرچ کر کے چیک کر لیجئے۔ تو یہ کس وجہ سے، یہ کیا ہے؟ یہ خیر کثیر نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی زیادہ عطا کی؟ پھر بیت اللہ، جس کو اللہ نے خود خیر کثیر کا مرکز کہا، مرکز فرمایا سورۃ البقرہ میں، اس کی تولیت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور پھر مسلمانوں کو دی۔ تو خیر کثیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا گیا۔ یہ بھی آپ کے اپنے جو خیر کثیر آپ کو عطا کیا گیا، انہی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا وَمَا يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وہ آپ کو اتنا دے گا، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اسی کی ایک جھلک ہمیں دنیا میں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں کتنا دیا؟ اتنا دیا۔ مکہ کے 13 سال کتنے فالوورز تھے؟ اراؤنڈ 200 صرف، اس میں سے بھی اراؤنڈ 80
حبشہ ہجرت کر چکے تھے، اور آپ سمجھے 150 آلموسٹ رہ گئے تھے جو کہ مکہ میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ 13 سال اتنے کم صحابہ کے ساتھ اور یہ مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی جب دشمنوں نے یہ مشہور کرنا شروع کیا، اور جب آپ کے بیٹے وفات پائے تو اس وقت یہ حالات و واقعات تھے، اتنے کم فالوورز تھے، کم متبعین، کم صحابہ تھے آپ کے، اور اس وقت اللہ نے آپ کو خوشخبری سنائی، اور اس کے بعد اس کی جھلک اللہ نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر تک آپ کو مدینہ میں آپ کو اس تمام کی اللہ نے جھلک دکھائی۔ پھر فتح مکہ کا فتح ہونا، پھر تمام عرب پر اسلام کا چھا جانا، اور اتنے زیادہ عرب کا فتح ہو جانا، پھر اس کے بعد فتوحات کا آگے سے آگے بڑھتے جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خیر کثیر میں شامل ہے، اور اسی میں وما یؤتیک ربک فترضی، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کی صرف ہم ایک جھلک دیکھ رہے ہیں، آگے قیامت اور جنت میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ ہمیں کچھ پتہ ہے، اور باقی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ القلم میں پڑھا تھا، شروع کی آیات میں 4 اور 5 آیت بنتی ہے تو۔ اور بے شک ہم نے آپ کو کیا دیا؟ اجرن غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر، بدلہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی بھی خیر کثیر ہے اور وہ آخرت کی بھی خیر کثیر ہے۔ اب ہم روز محشر پر آتے ہیں، بلکہ آخرت پر ہی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس خیر کثیر کا وعدہ کیا؟ وہ الکوثر کیا ہے؟ تو اس الکوثر کو بھی 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے نہر کوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکوثر جنت کی ایک نہر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مجھے تحفتاً دی گئی ہے، جو کہ مجھے عطا کی گئی ہے۔ تو یہ جنت کی نہر کا بھی نام ہے، اور سیکنڈلی یہ حوض کوثر بھی ہے، نہر کوثر بھی ہے اور حوض کوثر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر وہ حوض ہے، حوض بیسکلی نہر سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، تو لیکن ہے تو یہ دونوں ہی خیر کثیر نا، تو دونوں ہی بہت ہی زیادہ بڑے بڑے ہوں گے، تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ حوض کوثر سے ریلیٹڈ تو بہت ساری احادیث ہے جس میں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائز بھی بیان کیا، اور اتنا بڑا سائز اس کا بیان کیا ہے کہ پورا ایک کانٹیننٹ وہ کور کرتی ہے، اتنا بڑا سائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کا بیان کیا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی روز محشر کے دن۔ روز محشر کے دن حوض کوثر آپ کے لیے تحفہ ہوگا، اور وہ آپ کو اور اس میں جو پانی ہوگا وہ نہر کوثر میں آ رہا ہوگا، جو کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے صحابہ نے متعدد بار پوچھا کہ یا رسول اللہ الکوثر کیا ہے، یہ حوض کوثر کیا ہے؟ تو ہمیں اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ احادیث ملتی ہیں، اور صحیح احادیث ملتی ہیں، ان سب کو ملا کر ان کی تشریح میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر مجھے حوض کوثر عطا کی جائے گی، اور میں وہیں پہ تم لوگوں سے ملاقات کروں گا، اور وہ اتنی طویل ہوگی، اس کا پورا سائز آتا ہے، وہ میں نے نہیں لکھا کہ یمن میں صنعا سے لے کر دوسری جو جگہ ہے وہاں تک وہ پھیلی ہوئی ہوگی، اور پھر اس پر اتنے خوبصورت اور اتنے زیادہ پیالے ہوں گے جتنے کہ آسمان پر ستارے بھی نہیں ہیں، یعنی آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ وہاں پر پیالے ہی پیالے ہوں گے۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی انتہائی شفاف اور میٹھا ہوگا، اور اس کے جو کنارے ہوں گے، جو ساحل ہوگا اس کا بیسکلی وہ موتیوں کا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی وہاں پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو صحابہ نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو ان کے وضو کے نشانوں سے پہچانوں گا۔ وضو جو اتنا بڑا تحفہ، کتنا بڑا تحفہ اللہ نے ہمیں وضو طہارت کی شکل میں دیا ہے کہ اس سے ہماری صرف ظاہری ناپاکی یا گندگی نہیں صاف ہوتی، مٹی وغیرہ گرد وغیرہ نہیں صاف ہوتی، بلکہ
اس سے ہمارے صغیرہ گناہ بھی دھل رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہم وضو کرتے ہیں ہمارے صغیرہ گناہ بھی دھل رہے ہوتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور یہی وضو ہوگا جس کے نشانات ہمارے ہاتھ اور ہمارے ماتھے روشن ہوں گے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی نشانات سے اپنی امت کو پہچانیں گے اور ان کو اپنی طرف بلا بھی رہے ہوں گے، اور سب وہاں جا کر وہاں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود مسلمانوں کو پانی پلاؤں گا، یعنی ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی خوبصورت پیالوں میں پانی عطا کریں گے، اور یہ پینا ایسا ہوگا کہ جو ایک دفعہ اس کو پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور روز محشر کا دن ہم جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ شدت والا ہوگا، شدید ہوگا، جس کی جھلک ہم سورۃ المزمل میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ المدثر میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ المرسلات میں، اور بہت ساری صورتوں میں آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں اس کی جھلک۔ تو اتنا زیادہ شدید گرمی، اتنا لمبا دن، اور کوئی آرام اور گاہ نہیں ہوگی وہاں پہ، کوئی سایہ بادل نہیں ہوگا، اور اس حالت میں جب شدید گرمی لگ رہی ہوگی اور پیاس بھی لگ رہی ہوگی تو جو کوئی اس حوض کا پانی پی لے گا اس کو پھر نہ گرمی لگے گی اور نہ ہی اس کو پیاس لگے گی۔ اور جنت میں جو جنت کے 3 چشموں کا جو قرآن میں نام آتا ہے، سبحان اللہ، جو ہم نے کہاں پڑھے تھے؟ سورۃ المطففین میں اور سورۃ الدہر، سورۃ الانسان میں ہم نے پڑھے تھے۔ تو وہ جو چشمے ہیں ان سے ہم پئیں گے مزے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ صرف مزے ہوں گے، صرف لطف اٹھانے کے لیے جنت میں سارا کچھ کیا جائے گا، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس حوض کوثر کا بیان ہے، اور نہر کوثر جو جنت سے آئے گی، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور حوض کوثر جو کہ روز محشر ہوگا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ سیکھا کیا ہم نے؟ کہنے والے کیا کہتے تھے کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، بلکہ حوض کوثر جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس صورت میں اس جو انہوں نے جو مذاق اڑایا، جو الزام لگایا نا، اس سے دیکھیں یہ کس طرح ریلیٹ کر رہا ہے، جو کہ بچپن سے ویسے ہم یہ صورت پڑھتے آتے ہوتے ہیں اور ہمیں ترجمہ کوئی نہ کوئی ٹیچر بتا دیتی ہیں، لیکن کبھی کسی نے ایکسپلین ہی نہیں کیا، اور میں حیران ہوں کہ کیوں نہیں کبھی کسی نے ایکسپلین کیا۔ اور یقین کریں میں بچپن میں سوچا کرتی تھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلے گی، اس کے بدلے میں کوثر، یہ کیا چکر کیا بنتا ہے، یعنی ریلیشن کیا بنتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، کسی کو نہر کیوں دی جائے اور نہر سے کیا ریلیشن ہو۔ اور اب آ کے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے جو وہ باتیں جو کہ ہمیں بچپن میں سکھائی جانی چاہیے، لیکن وہ اب آ کے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی اولادوں کو ابھی سے یہ سارا کچھ سکھائیں اور ابھی سے اپنے ارد گرد اور اپنی اولادوں کو بتائیں۔ حوض کوثر خود ایک نشانی ہے اس چیز کی کہ آپ کے نام لیوا کتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ تمام امتی وہیں پر تو جمع ہوں گے، اور وہیں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ حوض کوثر پر اپنے متبعین کے ریلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے، تو بالکل وہ جو الزامات دشمنان اسلام لگاتے تھے وہ کیسے نگیٹ ہوں گے۔ وہ اس کی نگیشن، اس کی نفی کا تحفہ اللہ نے دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خوشخبری اس آیت میں بیان کر دیا۔ تو حوض کوثر اٹس سیلف اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی تو تحریک چلی، آپ کے تو امت بہت کثیر ہوئی، بہت وسیع ہوئی، آپ کے تو فالوورز پوری دنیا میں ہر جگہ پھیل گئے، اور وہ سب کے سب قیامت کے دن وہاں پر نظر آ رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ اور مزید روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا کیا جائے گا، جس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اس کے اندر ہم وسیلہ اور مقام محمود کا ذکر پڑھتے ہیں۔ مقام محمود، وسیلہ بھی ایک مقام کا نام ہے، ایک مرتبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا قیامت کے دن، اور مقام محمود بھی ایک مرتبہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ محمود کا مطلب آپ جانتے ہیں، تعریف کیا جانے والا، ایسا مقام ہوگا جہاں پر سب آپ کی تعریف بیان کریں گے، اور آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف بیان کریں گے اور آپ کی شفاعت کے منتظر ہوں گے۔ اور دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو مقام محمود دیا، سب آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیسکلی یہ بہت لمبی حدیث ہے، آپ میں سے کچھ نے سنی ہوگی، اگر نہیں سنی نا تو ضرور پڑھیے گا، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے بخاری کی. میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ہائی لائٹ دیتی ہوں تاکہ آپ اسے سرچ کر کے پڑھیے گا کہ تمام انسان، پوری کی پوری انسانیت جب تنگ آ جائے گی قیامت کے دن کہ یا اللہ حساب شروع ہی نہیں ہو رہا، تو وہ سارے مل کے آدم کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام، اور جا کے کہیں گے آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ پلیز اللہ سے بات کیجئے، سفارش کیجئے، قیامت کم از کم شروع تو ہو جائے، ہم تنگ آ گئے یہاں پہ اتنی شدید گرمی میں، تھکاوٹ میں، الجھن میں، پریشانی میں ہم تنگ آ گئے، پلیز شروع کرائیں. تو حضرت آدم کیا کہیں گے؟ میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، تم جا کے نوح سے بات کرو. تو اس طرح سب حضرت نوح کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہے. بہت لمبی حدیث ہے، میں نے بتایا ہم پوری ابھی اس صورت میں کور نہیں کر سکتے، ہم لاسٹ پوائنٹ پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب یہ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ یہ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اس کے لائق ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو ساری انسانیت اکٹھی ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گی. جو آپ کے دشمن تھے دنیا میں، جو آپ کے دشمن ہیں دنیا میں، وہ بھی ان میں شامل ہوں گے، کوئی اور چارہ نہیں ہوگا اس وقت، اور سب اس وقت پہچان جائیں گے آپ کا مقام محمود. اور اس وقت آپ کے پاس جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، کہ ہاں یہ میرے ہی لیے ہے، یہ کام میرا ہی ہے. تب آپ کو بلند کر دیا جائے گا مقام محمود پر، اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور وہ ایسی حمد ہوگی جو کہ مجھے دنیا میں نہیں سکھائی گئی. وہ اتنی بلند اور عظیم حمد ہوگی کہ وہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جائے گی اور آپ اس کا بیان کریں گے. اور اس کے بعد پھر آپ اللہ سے سفارش کریں گے کہ روز محشر کا آغاز و حساب شروع ہو، اور پھر حساب شروع ہوگا. یعنی انسانیت تمام اکٹھی ہو کے اس وقت مانے گی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مقام محمود. سب آپ ہی کی تعریف کریں گے اور آپ سے ہی عرض کریں گے. تو یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اس کو پڑھیے گا. اس کے بعد الکوثر کی ہم نے تفصیل پڑھ لی، اب ہم چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. یہ جو فا ہے، فا کیا بتاتا ہے؟ فا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ پچھلی آیت کے ساتھ جڑ رہی ہے، پچھلی آیت کی وجہ سے اگلی آیت ہے. یعنی ہمیں سمجھ آئی کہ پچھلی آیت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ عطا کیا جا رہا ہے الکوثر کا، تو اتنی بڑی نعمت کے لیے بطور شکریہ اس کی شکر گزاری اور اس کی قدردانی آپ کیسے کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ مصروف کر لیں، مزید مصروف کر لیں. اور کون سی عبادات میں؟ ایک اللہ نے عبادت آپ کو ٹاپ عبادت بتائی، بدنی عبادت. عبادات کو دیکھیں دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت، ٹھیک ہے. تو بدنی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ پہ کیا ہے؟ نماز، ٹھیک ہے. نماز بدنی عبادات میں نمبر 1 پہ ہے، اور پھر ساری عبادات کو وہ کور کر لیتی ہے، بیچ میں باقی بھی. یعنی جو لیڈر ہے، جو بدنی عبادت میں نماز لیڈر ہے، وہ باقی سب کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، باقی سب کے بارے میں بھی وہ بتا رہی ہے. اور اسی طرح مالی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ پہ کیا ہے؟ نحر، قربانی، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر قربانی دینا، ٹھیک ہے. وہ مالی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ پہ ہے، تو وہ ایز اے لیڈر ریپریزنٹ کر رہی ہے تمام مالی عبادات کو جو کہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اور یہ تمام باتیں میں آپ کو تفاسیر سے ہی بتا رہی ہوں، تمام تفاسیر میں یہ تمام تفصیل یہ لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ شکر گزاری اللہ کی کیسے کریں، کیسے کی جائے گی، اور وہ ہوگی عبادت کے لیے. اور ٹاپ عبادات اللہ نے آپ کو بتائیں، نماز اور قربانی. نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیے، قربانی زیادہ سے زیادہ کیجیے. کس کے لیے کیجیے؟ لِرَبِّكَ، صرف اور صرف اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے، جس سے آپ کا رب اور عبد کا رشتہ ہے. آپ اللہ کے عبد ہیں، آپ عبداللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رب ہیں. تو اپنے رب کے لیے صرف اور صرف آپ عبادت کیجیے. یعنی اللہ کے لیے صرف عبادت ہونی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی نمود و نمائش اور ریاکاری، اخلاص میں کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے.
چاہیے، اور اس میں بھی مشرکین کے طریقوں کا رد بھی شامل ہے، ان کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ مشرکین کی نماز کیا تھی. ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا نا، ان کی نماز تالیاں اور سیٹیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گئی تھی. یہ انہوں نے سنت ابراہیم میں کو مکمل طور پہ مسخ کر کے یہ بنا دیا تھا بیسکلی. تو ان کی جو عجیب سی نماز تھی جو کہ وہ بتوں کے لیے ہی کرتے تھے، اور دوسرا وہ قربانی بھی بتوں کے لیے کرتے تھے. تو اس سب کی تردید کیجئے، نفی کیجئے، اور صرف اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. اور یہ بھی ثابت کر رہی ہے یہ آیت کہ ان کی جو پریکٹسز ہیں ان کا جب رد ہوگا تو وہ ابتر ہو جائیں گی، وہ کٹ جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. اور باقی رہنے والی عبادات کیا ہے؟ خیر کثیر کن عبادات میں ہے؟ نماز میں اور اللہ کے لیے قربانی میں. صرف اللہ کی ہی عبادت میں خیر کثیر ہے، ہمیں خیر کثیر ان سے ملتی ہے، اور وہی تا قیامت باقی رہنے والی ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ کے لیے شکر گزاری کا اظہار ہم نے کرنا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ شکر کیا ہے؟ دل کے جذبے کا نام ہے، دل میں ایک احساس اور جذبے کا نام ہے جو کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر پر پیدا ہوتا ہے، قدردانی پر پیدا ہوتا ہے. پہلے کسی کی قدردانی ضروری ہے، دل میں قدر ہوگی، اس پر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور شکر گزاری کی کیسے جاتی ہے؟ 3 طریقوں سے: زبان سے، اور کیا کہتے ہیں، دل سے، بالقلب، اور بالجوارح، عمل سے، اپنے اعضاء کے ذریعے سے. تو یہاں پر شکر گزاری بالجوارح، شکر بالجوارح، عمل کے ذریعے سے شکر گزاری سکھائی جا رہی ہے کہ آپ زبان سے تو کریں گے ہی. دیکھیں شکر میں تینوں چیزیں شامل ہوں گی. سب سے پہلے دل میں پیدا ہوگی، دل سے شکر گزاری کر رہے ہیں، زبان کا پھر آپ اس سے اظہار کریں گے، اور پھر آپ عمل سے ثابت کریں گے کہ جی ہاں آپ اللہ کے لیے شکر گزار ہیں. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں. آپ کی امی آپ کے لیے کتنا کچھ کرتی ہیں دن میں. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے دل میں پیدا ہوگی قدر امی کی. ٹھیک ہے؟ پھر شکر گزاری کا جذبہ آئے گا، دل سے ماں کا شکر، دل میں پہلے ماں کا شکر ادا کریں گے. زبان سے بھی آپ کو کرنا چاہیے، اظہار محبت کر کے آپ ماں کا شکر ادا کر سکتے ہیں. صرف تھینک یو کہنا ضروری نہیں ہے، امی آپ کتنی اچھی ہیں، امی مجھے آپ سے بہت پیار ہے، کچھ بھی کہہ کے. ٹھیک ہے؟ اور پھر زبان سے اظہار کر لیا، اور اس کے بعد پھر عمل سے اظہار کریں گے، امی کو کوئی تحفہ دیں گے، سوٹ گفٹ کریں گے، امی کی مدد کرا دیں گے، کچن میں ہیلپ کریں گے. یہ کیا؟ یہ سب شکر گزاری کے نتیجے میں، اس قدردانی کے نتیجے میں یہ سب آنا چاہیے. یہ 3 سٹیپس شکر گزاری میں شامل ہیں. تو یہ آلریڈی بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ میں نے یہاں پر صرف آپ کے لیے سمرائز کر دیا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم اللہ کی شکر گزاری کا جو فائنل سٹیپ ہے وہ یہاں پر بتا دیا گیا. اللہ کی شکر گزاری کے لیے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. الٹیمیٹلی عمل کے ذریعے اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے. نمبر 1 دل میں، نمبر 2 زبان سے. اللہ کی شکر گزاری کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد بیان کر کے، اللہ کی تعریف کر کے ہم اللہ کی شکر گزاری بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کی عبادت کریں گے. اور سورۃ البقرہ میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ 2 مرتبہ یہ آیت آتی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے. یعنی جب مشکل آئی ہے، جب تکلیف ہے، جب انتہائی پریشانی ہے، جب صبر کرنا ہے تب بھی نماز ادا کرو. اور جب شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، جب نعمتیں ملی ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ الکوثر جیسی نعمتیں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی نعمت دے رہے ہیں، احسانات کر رہے ہیں. شکر گزاری کیسے ادا کرنی ہے؟ نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی نماز ہم نے کسی حالت میں چھوڑنی ہی نہیں ہے. مشکلات آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز ادا کرو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. شکر گزاری کرنی ہے، نعمتیں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو نماز کی اہمیت آپ کو آلریڈی بہت ساری حدیث ہیں، بہت مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، اور یہاں سے بھی ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے. تو ہم نے بیسکلی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، چاہے ہماری زندگی کے حالات بہت ہی نیچے جا رہے ہوں یا بہت ہی اوپر جا رہے ہوں، شدید مشکلوں آزمائشوں میں ہم ہوں یا بہت زیادہ احسانات و انعامات میں ہم ہوں. اور اب آخری آیت دیکھیے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کا دشمن وہی جڑ کٹا ہوگا، وہی ابتر ہوگا. پہلی آیت میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، آتَینَاکَ. اور پھر دوسری آیت میں بھی ڈائریکٹ آپ سے بات کی، لِرَبِّکَ. ٹھیک ہے؟
اپنے رب کے لیے، آپ کے رب کے لیے۔ اور اب آخری آیت میں دیکھیے ڈائریکٹ دشمن کی طرف اشارہ ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دشمن ہوا، وہی یہی والا، یہ دشمن آپ کا ضرور بضرور جڑ کٹا ہوگا۔ اور ابتر جو ہے وہ بتارا سے نکلا ہے، اس کے بہت سارے معنی لیے گئے ہیں۔ لفظی مطلب اس کا بنتا ہے کٹ جانا، تنہا رہ جانا، اکیلا رہ جانا۔ اور علماء نے لکھا ہے اس سے مراد ہے ایسا شخص جس کا سلسلہ یا ذکر منقطع ہو جائے، یعنی نسلی سلسلہ بھی اس کا منقطع ہو جائے، اس کا ذکر بھی منقطع ہو جائے، کوئی نام لینے والا نہ رہے اس کا، وہ مستحکم ہی نہ رہے، ہر طرح کے ذرائع اور وسائل سے بھی محروم ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا مددگار نہ ہو، انتہائی نامراد شخص ہو، جس کی کامیابی کی امیدیں ہی ختم ہو جائیں، یعنی ہر طریقے سے نامراد، صرف یہی نہیں کہ اس کی نسل نہیں چلے گی یا اس کے اولاد نہیں ہوگی، بلکہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی بدنامی ہوگی، نامراد ہوگا، ناکام ہوگا، اس کی اپنے نظریات کی بنیاد پر وہ اپنی قوم اور برادری سے بھی کٹ جائے گا، یعنی اللہ نے ان کے نظریات کا بھی رد کر دیا نا، ان کے تمام جو مشرکانہ یہ طریقے تھے ان سب کا اللہ نے ان کو بھی ابتر کر دیا، وہ بھی کٹ گئے، وہ بھی ختم ہو گئے، وہ بھی نامراد و ناکام ہوئے۔ تو یہ سب اس میں شامل ہوگا، اور جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا آپ کے دشمنوں کا اب کون نام لیتا ہے سوائے ان کے جو کہ سیرت پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی دشمنوں کو ایز اے نیگیٹو کریکٹر ایکسپلین کرنے کے لیے، ان کو برا کہنے کے لیے ہی ان کا بیان کیا جاتا ہے، ورنہ ان کا کوئی نام تک نہیں جانتا۔ اور ان کی نسلوں میں آگے پھر مسلمان بھی ہوئے لوگ، ان کی اولادوں میں مسلمان ہوئے لوگ، لیکن ان کو یاد کرنے والا، ان کا نام لینے والا، ان کی خیر بیان کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، نہ رہے گا، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی ہوگا۔ اور ان کا دین بھی عرب سے اللہ نے شرک کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ شانی اکا شانی شأن سے ہے، اور اس کے بارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایسے دشمن کو کہا جاتا ہے جو کہ بیسیکلی بغض و عداوت رکھتا ہو دل میں، عداوت کی بنا پر برا سلوک کرنے والا دشمن، ایسے دشمن کو شانیہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی شہرت کا سورج بالکل غروب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اپوزٹ خیر کثیر عطا فرمائی۔ یہاں پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے، مکمل ہوتی ہے یہ سورت۔ ہم نے بہت سارے لیسنز بیچ میں ہی پڑھ لیے تھے، لیکن چند ایک لیسنز ہم اینڈ میں بھی دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں اور کچھ باتیں ایڈ بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ الکوثر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سورۃ الکوثر ہمیں چینج آف پرسپیکٹیو دیتی ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج کرتی ہے ٹورڈز دا ہیپننگز ان آور لائف، کہ ہماری زندگی میں جو جو ہو رہا ہے اس کی طرف ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں جب خوشیاں اور احسانات، اللہ کے انعامات ملتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں دوسرے طریقوں سے سیلیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ اور جب اکثر ہم میں مصیبتیں بھی آتی ہیں تب ہم کیا کرتے ہیں؟ رونا دھونا، شکوے شکایتیں، تب بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ مشکل حالات ہوں تو کیا کریں؟ دشمنوں کی پرواہ نہ کرو، دشمنوں کو ایسے اگنور کرو، ایسے نظر انداز کرو کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ان پر دھیان ہی نہ دو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کی نماز کی طرف آ جاؤ۔ اب آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ ہوں گے نا جو آپ کو تانے دے رہے ہیں، آپ کی برائیاں کر رہے ہیں، آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، آپ جو نیک کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں بھی ایسے لوگوں کو فیس کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دشمنوں کو اگنور کرو، نظر انداز کرو، دھیان ہی نہ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھو، ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لے گا، ان شانیہ هو الابتر، اللہ دشمن سے خود ہی نبڑ لے گا۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے معاملات سیدھے رکھنے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ کوتاہیاں غلطیاں ہو رہی ہیں، اپنی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ سیدھا رکھنا ہے، اپنے صبر کے لیے بھی نماز پڑھنی ہے، اور شکر گزاری کے لیے بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ غمگین ہی ہوتے رہیں، غموں کو ہی یاد کرتے رہیں، بیٹھے ہوئے اپنی پریشانیاں ہی گنے جا رہے ہیں، انہیں کو یاد کیے جا رہے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، دماغ میں وہی کچھ چل رہا ہے، پھر مینٹلی ال ہو رہے ہیں، اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی چھوڑو سارا کچھ، میری طرف آؤ، نماز پڑھو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلو، چینج کرو۔ تو
اس کی تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کل جو مینٹل النیسز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، دماغی ذہنی بیماریاں، اس میں اگر ہم اپنے پرسپیکٹیو میں شفٹ لے کر آئیں، چینج لے کر آئیں، تو انشاءاللہ ہم میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. ہم آپٹیمزم، پازیٹیوٹی کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مشکل آئی، اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ قرآن کے ساتھ جوڑا، فوراً سورت نازل کی اللہ تعالیٰ نے. اتنی خوبصورت 3 آیات کا تحفہ دیا اللہ نے آپ کو، اللہ نے قرآن کے ساتھ آپ کو جوڑ دیا. تو ہم پہ بھی جب آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، غم آئیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی صورتوں کو پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر کو جاننا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ قرآن کی عربی کی بھی تلاوت کرنا. عربی کا اپنا ثواب ہے، اسی لیے عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب پر، جتنے بھی لوگ اس وقت وہاں بیٹھے تھے، تم سب پر جیسے رسول کو فضیلت حاصل ہے. تو ہمیں علم حاصل کرنے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، معنی بھی سمجھیں، تفسیر بھی سمجھیں، اور تفسیر کو یاد بھی رکھیں، اور دوسروں کو تبلیغ بھی کریں، بیان بھی کریں. بیسکلی مشکلات میں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اور ہم نے یہاں سے یہ بھی سیکھا کہ بڑی سے بڑی مشکل سے گزار کر اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا تحفہ دیتے ہیں. اور آلریڈی ہم سورہ الم نشرح میں کیا پڑھ چکے ہیں؟ ان مع العسر یسرا، بلکہ پہلے آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر پریشانی کے بعد، ہر تنگی کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. اور ہم نے اس کی تفسیر میں پڑھا تھا نا، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد 2 آسانیاں ہیں. تو مشکلات میں گھبرانے کے بجائے مشکلات کے بعد جو آسانیاں ملنے والی ہیں ان کی توقع رکھنی چاہیے، ان پر نظر رکھنی چاہیے، اجر کے لیے دعا کرنی چاہیے، اجر کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے مشکلات میں. اور اس کے بعد ہم اتنی خوبصورت یہ بات دیکھتے ہیں کہ حوض کوثر سے پانی پینے کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کو دی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ فضیلتیں صرف صحابہ کو دیں، ان میں سے بھی کچھ فضیلتیں صرف مہاجرین کو دیں، پھر انصار کو دیں. تمام صحابہ کی فضیلتیں، پھر تابعین کی ہے، پھر تبع تابعین کی ہے، پھر تمام امت کی بھی فضیلتیں ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخوان کہا. پھر حوض کوثر سے صرف صحابہ پانی نہیں پئیں گے، بلکہ اللہ نے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو شامل کیا. یعنی ہم اس صورت میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ یہ ذاتی تحفہ تھا، پرسنل تحفہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جب بھی جو بھی صحابی آپ سے پوچھتے یا رسول اللہ الکوثر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان کو بھی شامل کرتے، دوسروں کے ساتھ اپنا تحفہ شیئر کرتے. آپ شیئرنگ پر خوش ہوتے، آپ امت کو اپنے تحفے میں شامل کر کر خوش ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ساری رات روتے، ساری رات پریشان رہتے، دعائیں کرتے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے. آپ نے جب قربانی کی اپنی امت کے لیے بھی قربانی کی. آپ ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے. اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری حدیث ہمیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی تمام امت کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو ہم خصوصاً مسلمانوں کے لیے کتنا زیادہ رحم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں، اتنی فکر تھی کہ آپ نے ہمیشہ دعاؤں میں ہمارا ذکر کیا، ہمارے لیے پریشانی کا اظہار کیا، ہمارے لیے اللہ سے سفارش کی کہ میری امت ختم نہ ہو کسی عذاب سے. پھر ان کو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی. اور پھر یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنا ذاتی تحفہ الکوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی امت کو بار بار خوشخبری سنائی کہ تم لوگ مجھ سے ملو گے وہاں، تم لوگوں کو میں پانی پلاؤں گا، صرف میں ہی نہیں پیوں گا، میرے لیے ہی نہیں ہے، تم لوگوں کو بھی میں دوں گا، اور پھر تم لوگوں کو بھی اس کی برکات حاصل ہوں گی، تم لوگوں کو بھی کبھی پیاس نہیں لگے گی، گرمی نہیں لگے گی. کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ ہم سب کے لیے. اور ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی جب تحفے ملتے ہیں اور بڑے تحفے ملتے ہیں تو ہمیں ضرور شیئرنگ کرنی چاہیے. دوسروں کا خیال جہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، دوسروں کا احساس، دوسروں کی فکر، دل میں دوسروں کے بارے میں سوچنا اور خود غرضی نہ ہونا،
سیلف لیس ہونا، یہ سارا کچھ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے. اور اپنے تحفے ہمیں بھی ایسے اپنے ساتھ لگا کے نہیں رکھنے چاہیے، شیئرنگ کرنی چاہیے، اور اسی طرح ہمیشہ دوسروں کی فکر کرنی چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے دشمنوں کے بارے میں کیا سیکھا؟ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ دشمن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا رول کیا ہے؟ اللہ کی عبادت پر توجہ دینا. دشمنوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم اس صورت سے بہت بڑا لیسن سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا کہ کسی کی اگر ہم نے، یہ تو ابھی ہم اپنے غموں کی بات کر رہے تھے نا، اگر کسی اور کو غم پہنچا ہے، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنسول کر رہے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو اگر کسی اور کو غم پہنچا ہے تو ہم اس کو کنسول کریں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے غموں میں شرکت کریں. کیسے؟ اس کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے احسانات یاد دلائیں. ٹھیک ہے، لیکن موقع کے مناسبت سے ہی بات کی جائے گی. یہ نہیں کہ اگلا بہت زیادہ پریشان ہے، کوئی اس کا خدا نخواستہ فوت ہو گیا اور آپ اس وقت جا کر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، موقع کی مناسبت سے، حکمت سے ہمیشہ تبلیغ کی جائے گی. یہ میں آلریڈی بہت دفعہ آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں. جو سورۃ النحل کے بالکل اینڈ میں آیات آتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تبلیغ حکمت کے ساتھ کیسے کی جائے گی. تو قرآن کا جب ہم ایک میسج لیتے ہیں نا، باقی سارے میسیجز کو ہم بھول نہیں جاتے. ٹھیک ہے، اس سب کو ہم پورے قرآن سے ہم اکٹھے میسج کو ڈیفائن کر کے پھر اس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسکلی کسی کی حوصلہ افزائی ہم نے کرنی ہے، ہم ان کو موقع کی مناسبت سے اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی یاد دلائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے کہ بیٹوں کے لیے کہ میری بیٹا ہو، میرا نرینہ اولاد ہو، اور خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیروں فقیروں کے پاس جانا، مزاروں پہ جانا، پتہ نہیں کس شخص کے پاس جانا، یا فلاں جگہ جا کے دھاگے باندھ رہے ہیں، فلاں پیر نے کہہ دیا کہ تم یہ کام ضرور کرو، جا کے غلط سلط وہ کام کر رہے ہیں، جادو ٹونوں میں پڑھ رہے ہیں، اور کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہ ہمیں جی بیٹا چاہیے. اور یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے لیے بیٹا نہیں لے سکے. اللہ نے بیٹا دیا تو ہی اللہ نے دیا. ٹھیک ہے، خود سے چاہتے تو لے لیتے بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غم تھا نا اپنے بیٹے کی وفات کا، خود سے چاہتے تو خود لے لیتے اپنے لیے، اور خود پھر اپنے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے کہ میرا بیٹا بھی ہو، بیٹی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، اور بیٹے سے بھی میری نسل چلے، بیٹی سے بھی چلے. کون نہیں چاہتا ایسا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کام کے لیے، اولاد کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے اللہ پر ہی ڈیپینڈنٹ تھے. تو ہم کیسے کسی پیر فقیر مزار اور پتہ نہیں یہ کام کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ جادو کر لو، یہ فلاں کر لو، یہ تعویذ گنڈے کر لو، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب کر کے ہمیں اولاد مل جائے گی؟ کیسے مل جائے گی؟ حضرت زکریا کو بھی جب اولاد چاہیے تھی، انہوں نے بھی اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کی. حضرت مریم کی جب انہوں نے نعمتیں دیکھیں، کھانا پینا اترتا، انہوں نے کیا کہا؟ یا اللہ تو اسے بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے. تو اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں اس بڑھاپے میں ان کی بانجھ بیوی سے انہیں اولاد دی. تو اولاد تو صرف اور صرف، اور بیٹے بھی صرف اور صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. تو ہم کیوں کسی اور کے در بدر پہ جا کر اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اسباب کر سکتے ہیں، اور اسباب کیا ہیں؟ اپنا علاج کرائیں، ڈاکٹر سے آپ جا کے علاج ضرور کرائیں، لیکن مانگیں صرف اللہ سے. غلط رستوں پر نہ چلیں، خصوصاً وہ غلط رستے جو کہ ہمیں گناہ کی طرف بھی لے کر جا رہے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہے گناہ ہے. کسی اور سے مانگنا، کسی اور کے در پہ جا کے دعائیں مانگنا، نعمتیں مانگنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک میں آتا ہے. اور ہم نے شرک والی پریکٹسز کا ہم نے بھی رد کرنا ہے، جیسے اللہ نے اس صورت میں بھی کفرانہ سارے طریقوں کا رد کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادات کو خالص کر دیا کہ صرف میرے لیے نماز اور قربانی ادا کرو. ٹھیک ہے، یہ ہم اس صورت سے سیکھتے ہیں. پھر ہم اس صورت سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دختری نسل سے نوازا، بیٹی کے ذریعے سے اولاد سے نوازا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، اور آپ کے نام لینے والے اور خاندان سادات بھی ہم جانتے ہیں کہ موجود ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ذریعے سے ہوا سب کچھ. ٹھیک ہے، تو بیٹیوں کو خیر سمجھنا چاہیے، ان کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، ان کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ ہمارے لیے قابل فخر ہو. دکھ اور تکلیف کی بات نہیں ہے بیٹی ہونا، بلکہ اللہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے،
اور آپ پہ آپ ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ حضرت فاطمہ، زینب، کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر حضرت آسیہ، حضرت مریم جیسی بنیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت سعودہ، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تھے، جتنی بھی صحابیات تھیں، ان کی طرح بنیں اور ان کی طرح ہمارا نام روشن ہو، ہمیں ان کے ذریعے سے خیر ملے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس صورت کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ اس کے ہم نے اسباق بھی اسٹڈی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے تمام امت میں جو کہ جن کی حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو، اور ہمیں بھی وہاں پر حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔